صلوات ارشاد فرمائے. فاتحہ. الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود الدين والشرفين والمقربين جد الحسن والحسين مولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله عليهم اجمعين. اما بعد فقد قال حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام هم عاشر العلم وموضوع الجهل صلوات ارشاد فرمائے. اللهم انت خلقنا حسین وابراہیم فاجدادهم وآبائهم وانصارهم واصحابه اجمعین. اللهم لن أقل ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل أن ذلك اللهم لن يشعبد التي جاءت الحسين وشاهد وبائد وقابل عليه اللهم مرعنهم جميعا صلاة الشيطان. آپ دیکھتے ہیں صحبت و سلام اور مسیح خانی سماعت کر رہے تھے. لیکن جسے اور پوری اپنی ایک جو نہج اور طریقہ ہوتے ہیں جو واقعا حق ہے صحبت خانی اور یہ صحبت و سلام اور مسیح خانی کا آپ پوری آپ سماعت کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ لگ رہتے ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے آپ سماعت کر رہے تھے. پروردگار کی آوازیں یوں ہی برقرار رہیں اور ان پر یوں ہی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. یہ اہتمام کرنے والی بھی اور شرکت کرنے والی بھی سب مستفید ہوتے رہیں, سب استفادہ کرتے رہیں اور یوں ہی اپنا مقصد ہے ذکر اہل بیت رحم سلام کے ذریعے واضح کرتے رہیں. ذرا دعا کی قبولیت کے لیے بواضح بلند نہ رہے صلوات ارشاد. ہم نے آپ کو یہ جگہ چھوڑ دی. جب ہماری طرف آتے ہیں آپ جانا ہے اور جو نہ بیٹھے ہوتے ہیں آئیے آپ لوگ ماشاء اللہ دیکھیے وہاں ایک پنکھا چل رہا ہے یا دو پنکھے چل رہے ہیں. یہاں ماشاء اللہ مکمل صاحبان ہیں, وہاں تھوڑی سی تپش بھی ہے, لیکن جو اندر بیٹھے ہیں وہ بلندی کا احساس کریں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی تپش محسوس کر رہے ہیں وہ ایک غریب کو پیش نظر رکھتے ہوئے فضائل اللہ کائنات سنتے ہیں. صلوات پر محمد یہ تمام خوش نصیبیاں ہیں آپ کی ماشاءاللہ. بہت پرانی بیان نہیں ہوگا, بہت زیادہ دیر جو ہے وہ آپ کی سماعتوں پر پار نہیں ہے. بس معلوم جو ہے وہ آتا ہوتا ہے اور جس اہتمام کے ساتھ اور جس دل کے لگاؤ کے ساتھ اور جھکاؤ کے ساتھ اہتمام پیش ادا کر رہے ہیں شہزادی بس اسے قبول کر لیں اور اپنے بچوں کے علم میں جو ہے وہ بہترین سماعت کر دیں. اس لیے کہ تمام خوبصورتیاں مسائل ہم سلام والوں کے لیے ہیں. صلوات محمد علیہ یہ برکتیں, یہ فتح, یہ بلندیاں, یہ معراج, یہ ایمان, یہ یقین, یہ عبادتیں, یہ تقویٰ, یہ شعور, یہ علم, یہ حلم, یہ پاکیزگی, یہ طریقہ, یہ نہج, یہ شائستگی, یہ تحسین, یہ اخلاق آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے. اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے اور جو ان سے وابستہ ہے ان کے لیے ہے. اس لیے کہ جو ذکر سے وابستہ ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کہاں پر بولنا چاہیے, کہاں پر خاموش رہنا چاہیے. جو ذکر سے وابستہ ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کہاں پر رونا چاہیے, کہاں پر ہنسنا چاہیے. اور جو اس ذکر سے دور ہے
اور سکون کا جو یہ پردہ ہو رہا ہے ذرا چل رہا ہے، اگر حقیقتوں میں آ جائے تو سبحان اللہ جزاک اللہ. اس لیے کہ یہ انتظار کرنے والے ہیں اور آپ سے بہتر کام جاتا ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں، محبت کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں، بسط خلوص بسط احترام کرتے ہیں، بسط خلوص بسط احترام کرتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں. اب مختصر سبق میں اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے صرف روحانی غذا نہیں ہوتی ہماری مجلسوں میں، صرف روحانیت ہی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جسمانی غذاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ خوشبوئیں ہو سکتا ہو کہ یہ خوشبوئیں بیان پر غالب رہ جائے، لیکن آپ بیان کی طرف توجہ رہنا، خوشبوئیں کی طرف نہ جانا. ظاہر سی بات ہے بھائی ہمارے شیخوں والے اور ان کے برادران اور ان کے بھتیجوں میں اور ایسے عورتوں والے ہر سال اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی ہمارے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. مثل آپ کے خوش گزار ہے، بسط خلوص بسط احترام کرتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں. جہاں میں جتنے بھی آصف حلال زدے ہیں نماز پڑھ کے ابھی کو سلام کرتے ہیں، سلام پڑھے محمد والے محمد. جہاں میں جتنے بھی آصف حلال زدے ہیں نماز پڑھتے ہیں ابھی کو سلام کرتے ہیں. یہ ساری رونقیں کائنات میں ہیں علم کی وجہ سے، اور ساری عزتیں ہیں علم کی وجہ سے. میرے مولا نے نہج البلاغہ کے 236 پر خطبے میں ارشاد فرمایا، اہلیت ہمسران کی شان کو واضح کیا اور اہمیت علم کو واضح کیا. اس لیے کہ زمانے میں آپ کہتے ہیں علم سے وابستہ ہیں اور چرچے ہیں آپ کے علم کے ماشاءاللہ پروردگار اس میں اضافہ فرمائے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہم عشر علم، یہ علم کے لیے سبب حیات ہیں. وہ موجود جہل اور جہالت کے لیے سبب مرض ہے. یہ خود علم ہی ان کا علم ان کے علم کی خبر دیتا ہے، بس ظاہر ان باطن ہی ان کا ظاہر ان کے باطن کی عکاسی کرتا ہے. بہم آدم حق مشابہ ہی، انہی کی وجہ سے حق اپنی جگہ پر قائم ہے. وان ظاہر باطن ان مقام ہی، انہی کی وجہ سے باطن اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے. پھر میرے مولا نے شرح فرمایا وَسَمْتُهُمْ الْحِكَمِ وَانْتَقِهِمْ، ان کی خاموشی ان کے کلام کی بلاغت پر قبا دیتی ہے. امر کہاں دنیا والے اور کہاں ہدایت کے آدھار، کہاں یہ علم کی اظہار کرنے والے اور کہاں علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے سرخرو ہونے والے. اس لیے کہ ہم بولتے ہیں تو فساد برپا ہو جائے، ہم بولتے ہیں تو جھگڑا ہو جائے، اگر ہم بولیں تو شر پیدا ہو جائے، اور آگے بیٹھے ہم سلام خاموش ہیں تو تبلیغ دین ہوتی رہے، اسلام کا جو ہے وہ پیغام پڑھتا رہے. کیا ارشاد فرمایا ہو مشہورین تو جا چنے سے علم پر سننے سے چاہیے سوال پڑے محمد والا. علم کیا ہے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم بندی پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا. علم کو کبھی بنا نہیں ہے اور مال کو کبھی پکڑا نہیں ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو حلال روزی کما رہا ہے. اس لیے کہ جہاں حلال روزی ہوتی ہے برکت بھی وہی ہوتی ہے، شعور بھی وہی ہوتا ہے، اخلاص بھی وہی ہوتا ہے، قبولیت عبادتوں کی قبولیت کی شکل بھی وہی ہوا کرتی ہے. ورنہ جہاں حلال اور جہاں پر علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، وہاں سب کچھ تو ہوتا ہے، استحکام نہیں ہوا کرتا. سلام پڑھے محمد والے محمد. اور ماشاءاللہ خدا کی زبانی میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ علم انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی. نوجوان علم انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی. مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. انسان اگر علم سے وابستہ ہے، غور گزر گیا ہے لیکن اب بھی زندہ ہے، اب بھی حیات تقسیم کر رہا ہے، اور اگر علم سے دور ہے تو زندہ رہتے ہوئے ملا ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اصل خوبصورتی اس سے نہیں ہے کہ وہ ہم پیدا کرتے ہیں،
آثار قلم زندہ ہے. جب تک دہر میں آثار قلم زندہ ہے ہم پس مرد کو سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. المرد بلا مراجعہ لے کر آئے تو میرے والا نے شاطر میں ہوں مسلم یہ علم کے لیے سبب حیات ہے. بھائی علم کیا ہے؟ کہ علم ہے معراج. بھائی علم کیا ہے؟ کہ علم ہے یقین. کا علم کیا ہے؟ کا علم ہے شجرہ طیبہ. کا علم کیا ہے؟ کا علم ہے تقویٰ. کا علم کیا ہے؟ کا علم ہے توحید. کا علم کیا ہے؟ کا علم ہے نبوت. کا علم کیا ہے؟ علم ہے امامت. علم کیا ہے؟ علم ہے شعور. علم کیا ہے؟ علم ہے اخلاق. علم کیا ہے؟ علم ہے طہارت. علم کیا ہے؟ علم ہے خوبصورتی. علم کیا ہے؟ علم ہے حیات. علم کیا ہے؟ علم ہے شعور. علم کیا ہے؟ علم ہے حیات. علم کیا ہے؟ علم ہے قوت تناقض. علم کیا ہے؟ علم ہے یقین. یعنی جو انسان کی جملہ حقیقت ہے، جو انسان کی الجھنوں کو سلجھائے اسے علم کہتے ہیں، اور جو علم کی الجھنوں کو سلجھائے اسے ذات علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس اتنا سی ہے کہ ذرا ایمان شمالا اجر اللہ کرو جو شریف کو ضرور کی ایک مرتبہ پھر بہترین آواز میں سلام کو شاید فرمائے. جو انسان کی الجھنوں کو سلجھائے اسے علم کہتے ہیں، اور جو علم کی الجھن کو سلجھائے اسے علی کہتے ہیں. علی یعنی بلند، علی یعنی معراج، علی یعنی یقین. اگر کوئی علی کو نہیں مانتا تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی علی کو مانتا نہیں ہے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے. اور اگر علی کسی کو چھوڑتے تو بستا کچھ نہیں ہے. محمد والے محمد کا ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ کی توجہات جو ہیں اور آپ کا جو نقطہ اعتدال و نظریہ ہے ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح متوجہ ہیں اور کس طریقے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم ماشاءاللہ اتنی اچھی خاصی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اتنا خوبصورت مجموعہ بھی خاموش رہے گا تو پھر انہیں کبھی سیٹیاں مارے گا. اب آپ دیکھیں ذات علی کس کے پاس اتنا سہل ہے کہ علی کا عرفان حاصل کر سکے. علی کا عرفان حاصل کر سکے. بڑا مشہور زمانہ نام جو عزت عطا کرتا ہے بہلول دانا. ہم متوجہ رہے ماشاءاللہ جن تک آگہی ہو چکی ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. سب بیٹھے اب مائک کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. خاص بس آپ حوصلہ عطا کرتے رہیں تو انشاءاللہ حوصلہ ملتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ نہ رہے لبیک یا حسین. 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 اب آپ دیکھیں بڑا مشہور و معروف ہے بہلول دانا کا میرے مولا کے فضائی. آپ ادھر متوجہ رہیں جو جس کی ذمہ داری بنتا ہے وہ خوبی انجام دے رہا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہے آل محمد علیہ السلام کا دیوانہ ہے جسے دنیا بہلول
किस तरीके से फसाइल अली अलैहिस्सलाम को नशर किया है और हम क्या है। नौजवानों, मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, खूब सुनते हैं आप और हक अदा करते हैं। एक वाक्य सुनिए, एक दो वाक़यात इनके। आबादी के दरमियान खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं। लोगों ने पूछा वो लोग क्या कर रहे हैं? कम मखलूक के दरमियान और अल्लाह के दरमियान फैसला करा रहा हूँ। लोगों के दरमियान और अल्लाह के दरमियान फैसला करा रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ? का खुदा तो राजी है, ये नहीं मान रहे। खुदा तो राजी है, ये नहीं मानने का। क्यों? का किसी को अपनी खूबसूरती पे नाज़ा है, कोई जो है वो माशाल्लाह अपनी दौलत पे नाज़ा है, कोई कबीले पे नाज़ा है, कोई अपनी खूबसूरती पे नाज़ा है, कोई अपने इल्म पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी इबादतों पे घमंड कर रहा है। यानी जो जिसके दिल में और सहन में है उसी पर जो है वो मगरूर है। कि भाई क्या हुआ? क्या खुदा तो राजी है कि मान जाए, लेकिन ये राजी नहीं, ये सिरात मुस्तकीम पर आना ही नहीं चाहते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्या हुआ? ये ज़हन नशीन रहना चाहिए। क्या खुदा तो राजी है, ये राजी नहीं। दिन गुजरे, गुजरे और ये कहते थे गुजरती के क्या देखा कि कब्रिस्तान में खड़े हुए और बातें कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि यार दीवाना है, पागल है, क्या है, अकेला अकेला बातें कर रहा है। इन वाक़यात में कैसी इबरत पोशीदा है, कैसा हमारा जो है वो इस्लामी पहलू जो है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे ही कब्रिस्तान में खड़े होते हुए बातें कर रहे हैं, लोगों ने देखा वो लोग क्या कर रहे हो? का इनके दरमियान और उनके दरमियान फैसला करा रहा हूं, इनके दरमियान और उसके दरमियान, खुदा के दरमियान फैसला करा रहा हूं। कि भाई क्या हुआ नतीजा गुफ्तगू का और क्या नतीजा आया है? एक मर्तबा वो हलोल कहते हैं कि आज ये राजी है, आज खुदा राजी नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े ऐसी बात नहीं है। आप जितनी शायद आवाज पहुंच रही है, तो पीछे कैमरे के पीछे बैठे हैं, पहुंच रही है। अब अगर आवाज किसी को नहीं पहुंच रही है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कोई बात नहीं है, तो पढ़ना है तो इंशाअल्लाह सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह। वो लोग दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और एक तरफ एक कटोरा है, प्याला है, पानी भरते हैं फिर उसी में डाल देते हैं, पानी भरते हैं फिर उसी में डाल देते हैं। लोगों ने देखा वो लोग क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ इस दरिया का पूरा पानी, सारे का सारा पानी इस कटोरे में भर दूं। मेरे मौला के फजाइल सोच रहा हूँ इस पूरे दरिया का पानी जितना भी है इसकी वसअत में, कटोरे में, इसे कटोरे पर यार तुम हो पागल, दीवाने हो, मजनू हो। क्यों? देखो पानी है ज्यादा, जो कटोरा है ना पानी में प्याला, इसकी वसअत है बहुत कम। एक चुल्लू आ जाए, दो चुल्लू आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तुम हो दीवाने। कि भाई ऐसा क्यों? का इतना सारा पानी इतने से प्याले और कटोरे में नहीं आ सकता। क्या क्यों? क्या पानी है ज्यादा, पानी की वसअत है ज्यादा, हुदूद बहुत ज्यादा है, लेकिन कटोरा बहुत छोटा सा है। इतना सारा पानी इतने से प्याले में नहीं आ सकता। इतना ज्यादा पानी इतने से प्याले में नहीं आ सकता। वो लोग मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा दीवाना मैं नहीं, दीवाने हो तुम। दीवाना मैं नहीं, दीवाने हो तुम। का क्यों? का इसलिए कि जब इतना ज्यादा पानी इतने से प्याले में नहीं आ सकता तो छोटी छोटी अकलों में इतना अजीम अली कैसे आ रहा है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इतना ज्यादा पानी इतने से प्याले और कटोरे में नहीं आ सकता,
लुत्फ तो इतना आता है फज़ाइल अहले बैत अलैहिम सलाम, और दिल तो ये चाहता है कि बस सुनाते रहें और ये फैज़ जो है वो हासिल होता रहे। अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे रही है तो अब तक जो थोड़ा सा तकाज़े और हालात के एतबार से वकालत का सबूत दे रहे हैं ना, बंधे बैठे हैं, बंधे बैठे रहो। अल्लाह ने तो तुम्हें आज़ाद पैदा किया, अब तुम जबरदस्ती अपने आप को बांध लो। अब तो झाड़े भी नहीं है कि हाथ पर हाथ रख के बैठा जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नौजवान भाइयों बुजुर्गों ने यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़ा मशहूर और मारूफ दरबार। बोली पढ़ना लेकिन मेरे मौला के फज़ाइल अली अलैहिस्सलाम की फजीलत है। एक मर्तबा बादशाह का दौरे बहलोल दाना में एक ऐलान आम होता है कि बस्ती में जितने भी हसब नसब के एतबार से पस्त हैं सबको बुला के लाओ। मेरे मौला के फज़ाइल किस तरीके से बयान हुए, अगर आपकी कैफियतों तक पहुंच जाए ये जुमला तो दुआओं में याद रखना। अगर यहाँ पर ऐलान हो जाए आपकी भीख सादात में कि भाई ऐसे ऐसे इंसान को बुला कर लाओ, तो कितने घर हैं हम जावेद भाई, है ना भाई। प्रधानी अगर नहीं लड़ते तो प्रधानों के साथ तो रहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद भाई। अगर आप हिफाजत करने वाले हैं, रहनुमाई करने वाले हैं, तो माशाल्लाह आप जानते हैं कि भाई हमारे कितने घर हैं और कितनी तादाद। अगर कहा जाए कोई कंडीशन लगा दी जाए वसी भाई कि भाई फला फला इंसान को बुला कर लाओ, तो 40 घर में आप सुबह से शाम कर देंगे कि भाई ये नहीं कोई कहेगा ये नहीं ये है, इसमें आप ये नहीं ये है, यानी इसी में शशोपन रहेगा। और ये है हिकमत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लिदत मुतवज्जह रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद। देखिए हालांकि माइक से सहारा हमें मिलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा परेशान आप हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। देखिए अगर आप तक आवाज मजीद माशाल्लाह ये कदोकारी से तमाम फरमाए परवरदिगार आलम, और जो अहसन तरीके से फज़ाइल पहुंचाने का हक है उसी जुस्तजू में लगे हुए हैं। बस ये भी एक हाथ जो बन गया है ये सिर्फ इसलिए बन रहा है ताकि जो है वो माइक के जरिए आवाज पहुंचती रहे, वरना फज़ाइल ने को हाथ बांध के बैठ जाना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर कोई ऐलान हो जाए कि भाई फला फला इंसान को बुला कर लाओ, सुनना तारीख का क्या ऐलान आया हो, जो बस्ती में जितना भी फख्र कर सकते हैं ना, हिकमत के बहलोल दाना पर कुर्बान हो जाए आप। क्या इज्जत और क्या फतह अता की है जिक्र अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में। सलावत पढ़े बात तमाम हो जाएगी। देखिए पहला शहर की गलियों में निकलता है और एक जगह खड़े होने के बाद कहता है जिसे अली के फज़ाइल अच्छे नहीं लगते उसे बादशाह ने बुलाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे अली के फज़ाइल अच्छे नहीं लगते उसे बादशाह ने बुलाया है। बात भी वाज़ेह हो गई, बात भी आम हो गई, और देखें शजरों की परतें भी खोल कर रखने में बहुत होता है। सुभान अल्लाह, यही तो पूरा इम्तियाज है, यही तो सदाकतें हैं, यही तो पाकीज़गी है। और इसीलिए तो कहा गया है कि मौला अली, इमाम अली, पेशवा अली, कश्ती अली, निजात अली, नाफुदा अली, मुश्किल के वक्त हल के मुश्किल कुशा अली। जब तस्करा हो कौन शहे मिलागीर हैं, रंगो रुहे के सिर्फ जनाबे अमीर हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जरा मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब आप देखिए ये अली बना ही आलस, हमें इसका एहसास करना चाहिए। हमें फज़ाइल अलैहिस्सलाम से तज़किया नफ्स करना चाहिए। फज़ाइल खुश होने के लिए
اور جو فضائل پر خوش نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں کبھی خوش بھی نہیں ہو سکتا. فضائل یہ پہچان ہے ہماری، یہ ہماری شناخت ہیں. اور جب اسی لیے تو ایک پوچھنے والے سے، سوال کرنے والے سے، مولا کے محب سے، مولا کے عاشق سے سوال کیا گیا کہ بھائی ایسی ایسی کیفیتیں ہوں گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں جہاں علی ہو سوچنا تھوڑی پڑتا ہے. تو سارا دیتے ہیں اگر آپ کی طبیعت وقت ظاہر سی بات ہے ہو چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے، اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو یہ فضائل علی صرف مردوں کا حقوق کا امتیاز نہیں ہے کہ اس پر عمل پیدا ہونے کے بعد کتنے بہادر ہو جاتے ہیں. جو مولا سے محبت کرنے والی ہے نا، جو مولا کو چاہنے والی ہے نا، بڑا مشہور نام ہے دارمیہ کا، مولا کی محب، مولا کی چاہنے والی. خانہ کعبہ بہت مختصر سے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. اسی اسنا میں کچھ نام نہاد امیر جو تھے نہیں زبردستی پر بیٹھے، اس کے کچھ سپاہی آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں دارمیہ چلو تمہیں امیر نے بلایا، امیر شہر تیرا طور کو بھکاری تھا، میں تیرے نام کے آگے خطاب کیا لکھوں؟ صلوات پڑھے محمد والے. دارمیہ چلو تمہیں امیر نے بلایا ہے، مولا کی چاہنے والی، حکمت شناس، موقع محل جاننے والی. جیسے آنے کے بعد بادشاہوں نے کہا، سپاہیوں نے کہا کہ تمہیں امیر نے بلایا ہے. مرتبہ کہتی ہے کیسا امیر اور کس کا امیر؟ کہ جو تمہارا امیر ہے اور ہمارا امیر ہے، جو سب کا امیر ہے. دارمیہ کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، وہ تمہارا امیر ہوگا میرا امیر نہیں، وہ تمہارا امیر ہوگا میرا نہیں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا امیر وہ ہے کہ جس کے خلاف ایک عورت نے خروج کیا تھا. میرا امیر وہ ہے کہ جس کے خلاف ایک عورت نے خروج کیا تھا، تو میرے امیر نے اسے عورتوں سے گرفتار کرایا تھا، مردوں سے گرفتار نہیں کرایا تھا. یہ کیسا امیر ہے جو ایک عورت کو مردوں سے گرفتار کرا رہا ہے؟ سپاہیوں نے واپس گئے. سپاہیوں کا کام ہے ظاہر سی بات ہے، ادھر سے حکم آیا تو ادھر چلے آئے، ادھر اگر کوئی معتبر شخصیت ہے جواب سن کر پھر چلے گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حضرت خود آئے، اور جب انسان دشمنی کرتا ہے نا تو ایسے ایسے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے جو ہوتے ہی نہیں. اور اگر یہ سب سے زیادہ صفت پائی جاتی ہے نا تو وہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. جب عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تب سنیں آپ صلوات پڑھیں محمد مائک رکھ دیجیے، کھانا آپ بھی کھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد اب آپ دیکھیں. لیکن مولا کی چاہنے والے یہ خود آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنی دشمنی کا مکمل طور سے مظاہرہ کیا. ابھی کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا. اس نے کہا دارمیہ سنا ہے تمہیں ایسے ایسے کہا ہے، ارے تو ہے ہی کیا، تو یوں ہے، تیرا خاندان تو یوں ہے، تو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. جواب سننا تابع ملا دارمیہ کا مولا کی چاہنے والی کا. جیسے ہی آنے کے بعد دشمن رسول نے گستاخی کی کہ دارمیہ تو یوں ہے، تیرا خاندان یوں ہے، تو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. جیسے ہی آنے کے بعد اس نے گستاخی کی، ایک مرتبہ مولا کی چاہنے والی اس کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے او ابو سفیان کے بیٹے، تو مجھے وہ ساری باتیں کیوں کہتا ہے جو سارا عرب مل کر تیری ماں کو کہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ ہے مولا کی چاہنے والی. وہ ساری باتیں کیوں کہتا ہے جو سارا عرب نہیں کرتے؟ یہ مولا کے فضائل خوب ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ کیا اور خوب ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. باقی جتنی بھی آپ کی تعریف قابل تحسین ہے نا، قابل تحسین. یہ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہی جوش و والا اور وہی فضائل علی کو خوش ہو جانا مسائل ہے، مسائل ہے. ابھی آپ نے سنا اسلام نے سنا مرسل نے سنا، ابھی اسے سنتے رہتے ہیں. آج آپ کس کا غصہ پیش کرتے ہیں؟ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے آدمی سے کسے کسے غصہ پیش کرتے ہیں. میرا انسان غصہ پیش کرتے ہیں.
पसंद की निशानी का पुरसा किसे पेश किया जाए? जज़ाक वाला इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। कोई मोहम्मद ऐसा आपको सिवाय हमें अज़ादारों एक अजीब बहनों की सुहाग जो है वो आबाद किसका पुरसा पेश किया जाए? समझ में नहीं आता, एक शब्द दुल्हन का या एक शब्द की बेवा का। मैं दो चार जानते हैं आप कैसी मुसीबत है आए मोहम्मद मुसलमान, आपने बराबर और मोहम्मद का मतलब किया। आपने कल मुकम्मल तरीके से तमाम मजालिस में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया। शहजादा अली अकबर का पुरसा, मैं लैला को पुरसा पेश किया, हुसैन को पुरसा पेश किया। रिवायत सुने क्या गुजरी पहले तक हम सुना। जब वाक़या करबला के बाद पहली ईदाई कहना है, ये हमारा पूरा दस्तूर है। अगर हमारे यहाँ से पर रुखसत हो जाता है तो नमाज पढ़ने के बाद एक ही दिन में वलवला उठता है, चलो